السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق میں ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھ رہے تھے، فصل نمبر 9 میں۔ تو یہ کچھ بحث باقی رہ گئی تھی، آج کے سبق میں ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتبار ذات سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں عزیز طلبہ۔ آپ نے باقی پہلے اسم کے بے اعتبار عموم و خصوص کے بھی 2 قسمیں پڑھیں، معرفہ اور نکرہ۔ پھر بے اعتبار جنس کے 2 قسمیں پڑھیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر آگے مؤنث کی قسمیں چل رہی ہیں، مؤنث قیاسی ہوتا ہے، مؤنث سماعی ہوتا ہے۔ پھر بے اعتبار ذات کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ تانیث کی علامت وہاں موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امرأۃن، اب اس کے مقابلے میں رجل آتا ہے، اور اتان گدھی، اس کے مقابلے میں حمار گدھا آتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ چاہے تانیث کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے، چونکہ اس لیے اس کے مقابلے میں اگر مادہ آیا ہے تو اس کے مقابلے میں نر آئے گا، یعنی مؤنث آیا ہے تو اس کے مقابلے میں مذکر آئے گا۔ دوسرا ہے مؤنث لفظی، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اندھیرا اور عین آنکھ، کہ اس کی تصغیر عینتن آتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ فصل نمبر 10 ہے، یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پھر اسم کی بے اعتبار تعدد کے 3 قسمیں ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے کہ اسم کی بے اعتبار عموم خصوص کے کون سی 2 قسمیں ہیں، اسم کی بے اعتبار جنس کے کون سی قسمیں ہیں، اسم کی بے اعتبار تعدد کے کون سی قسمیں ہیں اور کتنی ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد اسے کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور واحد کے آخر میں نون مکسور آخر میں لگایا جاتا ہے اور اس سے پہلے الف لگا دیا جاتا ہے، یا نون سے پہلے یا ما قبل مفتوح یا الف ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ رجل سے رجلان بھی بن سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نون آخر میں مکسور لگا کر اس سے پہلے الف لگائیں گے تو رجلان بن جائے گا۔ اور اگر یہ جو رجلین ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن لگا دیں اور اس سے پہلے زبر لگا دیں، رجلینی ہوتا تو یہ بھی تثنیہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ نسبی حالت ہے اور رجلانی جو ہے یہ رفعی حالت ہے۔ یہ آگے چل کر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں اتنا ہی سمجھ لیں کہ تثنیہ بناتے وقت واحد کے آخر میں نون لگاتے ہیں اور اس سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، یا دوسری صورت اس طرح ہوتی ہے کہ آخر میں نون لگا کر اس سے پہلے یا ساکن، اس سے پہلے زبر والا حرف آتا ہے، تو اس طرح یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اور جمع کے صیغے میں ایسا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے یا تقدیراً ہوتی ہے۔ اگر لفظاً زیادتی ہو تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے رجل سے رجال، اب دیکھیں کہ رجل سے رجال، اور مسلم سے مسلمون، یہ تو لفظوں میں زیادتی ہوئی کہ لفظ بڑھائے گھٹائے، یعنی کہیں سے آگے پیچھے تبدیلی کر دی، تو یہ لفظی تبدیلی ہو گئی۔ یا تقدیراً، جیسے فلکن بروزن قفل ایک کشتی، اور فلکن بروزن اسدن یہ کشتیاں زیادہ۔ تو بہرحال یہاں دیکھیں کہ تقدیراً جو ہے وہ جمع محسوس ہو رہی ہے، ورنہ اگر لفظوں میں لکھا جائے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جمع لکھا ہوا ہے۔ ہاں البتہ جو صاحب علم ہے، جو اس چیز کو سمجھتا ہے، وہ ضرور اس طرف توجہ دے گا کہ یہ جمع کیسے بن رہا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جمع لفظاً تو نہیں ہے بلکہ تقدیراً بن رہی ہے۔
اس کے بعد جمع کی بھی قسمیں ہیں آگے، باعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2 جمع سالم۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجالن، اب اس میں واحد کا صیغہ رجلن، جب رجلن سے رجالن بنائیں گے تو رجلن کبھی بھی سلامت نہیں رہے گا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں۔ اور جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ اپنی جگہ پہ باقی رہے، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ پھر جمع سالم کی آگے دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع جس میں واو ما قبل مضموم ہو، یعنی اور نون مفتوح ہو، آخر میں نون مفتوح لگائیں گے، اس سے پہلے واو آئے گا اور واو سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گا، تو یہ آخر سے پیچھے لائیں تو اس طرح یہ آسان آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے یہاں تثنیہ میں، یہ پیچھے واحد تثنیہ جمع کی تعریف کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے تثنیہ میں جیسے عرض کیا ہے، وہاں بھی دو طریقے تھے تثنیہ بنانے کے، یہاں بھی جمع بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میں نے عرض کر دیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں یا لگانا ہے مفتوح، آخر میں معذرت نون مفتوح لگانا ہے، اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے کسرے والا حرف آئے گا، جیسے مسلمین۔ اور دوسری قسم اس کی جمع مؤنث سالم ہے، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا آئے، جیسے مسلماتن۔ تو اس طرح یہ جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم بناتے ہوئے آخر سے پیچھے دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یا تو نون مفتوح آخر میں لگا کر اس سے پہلے واو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گا، جیسے مسلمن سے مسلمون، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آخر میں نون مفتوح لگاؤ اور اس سے پہلے یا آئے گا اور یا سے پہلے زیر والا حرف آئے گا، تو یہ جمع مذکر سالم آسانی سے بن جائے گا۔ جمع مؤنث سالم ویسے آسان ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔